السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم یا رب فقہنا فی الدین یا رب فقہنا فی الکتاب والسنہ یا رب علمنا علمک ودینک وسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا معلم ابراہیم علمنا ویا مفاہم سلیمان فہمنا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الانفال آیت نمبر 67 سے 71 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله علیم حکیم۔ فرمایا کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی اور انہیں قتل کرے۔ مسلمانوں، تم سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری آخرت چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم نے بدر کے قیدیوں سے جو فدیہ لیا اس کے بدلے تمہیں بڑے عذاب سے پکڑا جاتا یا تم پر بڑا عذاب آتا۔ آیت نمبر 67 اور 68 کی شان نزول سے متعلق حدیثوں میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں کافروں کے 70 آدمی مارے گئے۔ جو غزوہ بدر ہوئی تھی جس کا قصہ اس پوری صورت میں ماشاءاللہ سے چل رہا ہے اور آپ کو انشاءاللہ یاد ہو گیا ہوگا، غزوہ بدر میں کافروں کے 70 بڑے بڑے رئیس جو تھے قریش کے مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے اور 70 مارے گئے، قتل ہوئے۔ قیدیوں کے متعلق نبی علیہ السلام کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ خواہ آپ ان کو قتل کر دیں یا فدیہ لے کر چھوڑ دیں، اور اس اختیار میں مسلمانوں کی آزمائش، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آزمائش کرنی تھی کہ وہ ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اسی فیصلے کے لیے آپ نے اپنے صحابیوں سے مشورہ لیا اور تمام صحابیوں کو اکٹھا کیا اور اپنے صحابیوں سے مشورہ لیا۔ اکثریت کی رائے جو تھی وہ فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے متعلق تھی، اور آپ کی بھی نرم طبیعت تھی اور آپ نے بھی اسی رائے کو قبول کیا۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد جب قیدی قید کر لیے گئے تو آپ نے ابو بکر اور عمر سے پوچھا تمہاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چچا کے بیٹے اور خاندان کے لوگ ہیں، میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیں تاکہ کفار کے مقابلے میں ہمیں قوت حاصل ہو جائے، یعنی جو فدیہ لیں گے، جو مال آئے گا، اس سے کفار کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکیں گے اور شاید اللہ انہیں اس کے بعد اسلام کی ہدایت بھی دے دے۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا، اے ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟
تو انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے ابو بکر سے مختلف ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ ہر ایک کا رشتہ دار جو ہے، جتنے بھی سب کے رشتہ دار ہیں صحابہ کے، ان کے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم سب ان کی گردنیں اڑا دیں۔ عقیل کو علی کے حوالے کر دیجئے کہ وہ اس کی گردن اڑا دے۔ میرے حوالے فلاں شخصوں کو کر دیجئے تاکہ میں ان کی گردن کو اڑا دوں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے ستون اور سرغنے ہیں۔ انہوں نے بڑے ظلم کیے تھے مسلمانوں پر جب مسلمان اسلام لے آئے تھے۔ آج یہ قیدی ہو کر آ گئے ہیں تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی رائے کو قبول کیا اور میری رائے کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ دوسرے دن کہتے ہیں کہ میں صبح کیا دیکھتا ہوں، جب آئے تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے آپ اور آپ کے دوست کس وجہ سے رو رہے ہیں تاکہ مجھے بھی رونا آئے تو میں رو لوں، اور اگر نہ آئے تو میں آپ کی وجہ سے رونے والی شکل ہی بنا لوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کے سلسلے میں مجھ سے کہی تھی۔ میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جن ساتھیوں نے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑنے کے سلسلے میں مجھے رائے دی تھی اور میں نے ان کی رائے کو پسند کر لیا تھا اور میں نے اس پر ہی عمل کیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کچھ اور ہی تھا لکھا ہوا، میں نے اس کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور دوسری آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی، کون سی آیت؟ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم۔ فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے پہلے نہ لکھا ہوا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب چھوتا، بڑا عذاب تم کو دیا جاتا۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کریمہ لولا کتاب من اللہ سبق کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر لوح محفوظ میں یہ نہ لکھا گیا ہوتا کہ غنیمتیں اور قیدی تمہارے لیے حلال ہیں، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو اس فدیہ لینے کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے نا، اس کو کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے۔ اور آگے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی جس میں جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حلال کیا تھا، جس سے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث یاد کیجیے آپ جو اکثر بیان ہوتی رہتی ہے ترجمے میں اور حدیثوں میں بھی۔ آپ نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئیں۔ 5 چیزیں۔ نمبر 1، میری 1 مہینے کی مسافت سے روب کے ساتھ مدد کی گئی۔ نمبر 2، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور ذریعہ طہارت بنا دیا گیا ہے۔ اور نمبر 3، میرے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دے دیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے کبھی بھی یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھی۔ نمبر 4، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ نمبر 5، ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کل کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ عامش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم سے پہلے دیگر انسانوں میں سے کسی کے لیے بھی غنیمتیں حلال نہیں تھیں،
اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پھر جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اس کو کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اس کے بارے میں عبد الرحمن کیلانی صاحب تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں، اس کی تفسیر میں، جب قیدیوں کو بروقت میدان جنگ میں قتل نہ کر دینے اور گرفتار کر کے ان کے بدلے فدیہ لیا گیا تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی عذاب کی، تو صحابہ کرام کو شک پیدا ہوا کہ یہ مال جو بطور فدیہ لیا گیا ہے شاید حلال و طیب نہ رہا ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر اللہ نے پہلے نہ لکھا ہوتا لوح محفوظ میں تو تم کو جنہوں نے بھی فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا زمین پر۔ تو صحاباؤں کو جب یہ فدیہ لیا گیا تو اس کے اوپر اور یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو شک ہوا کہ یہ مال جو بطور فدیہ لیا گیا ہے شاید حلال و طیب نہ رہا ہو۔ اسی شبے کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیونکہ فدیے کی رقوم بھی اموال غنائم میں شامل تھیں، اور فرمایا کہ یہ مال اللہ کا عطیہ ہے، اس کو بطیب خاطر استعمال میں لاؤ، یعنی کھاؤ اس کو۔ البتہ جہاد کے سلسلے میں دنیا کے مال پر نظر رکھنا اور اسے اس قدر اہمیت نہیں دینا چاہیے کہ جہاد کا بلند تر مقصد جو ہے ثانوی حیثیت جو ہے اختیار کر جائے۔ بہرحال امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے دن اہل جاہلیت کا فدیہ 400 مقرر فرمایا تھا۔ جمہور علماء کے نزدیک قیدیوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ امام کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو ان کو قتل کر دے، یعنی قیدیوں کو قتل کر دے، جیسا کہ بنو قریظہ کے قیدیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اگر چاہے امام جو ہے اگر چاہے تو فدیہ لے لے، جیسا کہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لے لیا گیا تھا، یا ان کا مسلمان قیدیوں سے تبادلہ کر لے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت اور اس کی بیٹی کے معاملے میں کیا تھا جو خاندان سلمہ بن عقو کی تھیں اور قیدی بن کر آئی تھیں، اور ان کا آپ نے ان مسلمانوں سے تبادلہ کر لیا تھا جنہیں مشرکوں نے قیدی بنا لیا تھا، اور اگر وہ چاہے تو قیدیوں کو غلام بھی بنا سکتا ہے۔ یہ حاکم کو اختیارات دیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے ارشاد ربانی ہے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم۔ اے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھوں گرفتار ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی جان لے گا تو تمہیں اس فدیے سے کہیں زیادہ بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہیں بخش بھی دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت بخشنے والا نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے دن اپنے صحابہ سے فرمایا انی عرفت ان رجالا من بنی ہاشم وغیرہم قد اخرجوا کرہا لا حاجت لہم بقتالنا۔ مجھے معلوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدر کے دن اپنے صحابیوں سے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم اور دیگر خاندان کے کچھ لوگوں کو مجبور کر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے۔ ابو جہل جو تھا، جو کثیر تعداد میں 1000 سے زیادہ کی تعداد میں جب جنگ بدر لڑنے کے لیے آیا تھا، اور یہاں پر تو لوگوں کو جو نہیں بھی آنا چاہتے تھے ان کو بھی زبردستی لایا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو کہا کہ بنو ہاشم اور دیگر خاندانوں کے کچھ لوگوں کو مجبور کر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے، وہ ہمارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے، لہذا اگر تم بنو ہاشم کے کسی آدمی سے ملو تو اس کو قتل مت کرو۔ عباس بن عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے، تو ان کو بھی قتل مت کرو کیونکہ انہیں بہت مجبور کر کے میدان میں لایا گیا تھا۔
ابو حذیفہ بن عتبہ نے کہا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابیوں سے یہ کہا کہ بنو ہاشم کے کسی آدمی سے ملو تو اس کو قتل مت کرو کہ ان کو زبردستی لایا گیا ہے، تو ان قیدیوں میں عباس بن عبد المطلب بھی تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو زبردستی مجبور کر کے میدان میں لایا گیا ہے۔ جب صحابیوں نے یہ سنا تو ایک صحابی ابو حذیفہ بن عتبہ نے کہا کہ کیا ہم اپنے باپوں، بیٹوں، بھائیوں اور خاندانوں کے لوگوں کو تو قتل کر دیں اور عباس کو قتل نہ کریں؟ واللہ اگر میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں انہیں تلوار سے قتل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ابو حذیفہ کی یہ بات پہنچ گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے فرمایا، یا ابا حفص، قال عمر واللہ انہ لأول یوم کنانی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبی حفص ایضرب وجہ عم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسیف۔ اے ابو حفص، حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ واللہ یہ پہلا دن تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری کنیت ابو حفص رکھی۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا رسول اللہ کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جب ابو حذیفہ کی بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے مل گئے تو میں انہیں تلوار سے حضرت عباس کو قتل کر دوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی دردناک لہجے میں حضرت عمر سے کہا، اے ابو حفص، آپ کی کنیت اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حفص رکھی تھی۔ کہا کہ کیا رسول اللہ کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھ کو اجازت دے دیجئے کہ میں ابو حذیفہ کی گردن کو اڑا دوں، کہ واللہ یہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ابو حذیفہ اپنی بات پر بہت نادم ہوئے۔ اس کے بعد کہا کرتے تھے، یعنی پوری زندگی وہ یہی کہتے رہے، جب تک جیتے رہے کہتے رہے کہ میں نے جو اس دن بات کہی تو میں اس سے بے خوف نہیں ہوں، یعنی میں بھولا نہیں ہوں، بے خوف نہیں ہوں، میرے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی، بلکہ میں تو اس بات کی وجہ سے ہر وقت ڈرتا رہا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ خون شہادت کے چھینٹوں سے میری اس غلطی کو مٹا دے، یعنی میں شہادت حاصل کر لوں اور بڑھ بڑھ کر جہادوں میں شریک ہوتے رہے کہ شہادت کی چھینٹوں سے میری یہ کہی ہوئی بات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ بالآخر وہ جنگوں میں شریک ہوتے ہوتے جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اسی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بدر کی شام جب قیدی رسیوں کے ساتھ باندھے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے ابتدائی حصے میں بیدار رہے۔ جب بدر کے قیدی جو تھے ان کو رسیوں سے صحابیوں نے باندھ دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے ابتدائی حصے میں، پہلے حصے میں، یعنی شروع رات کے آدھے حصے میں آپ بالکل بیدار رہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، آپ آرام نہیں فرما رہے تھے، آپ ٹہل رہے تھے اور پریشان تھے۔ تو صحابہ کرام نے آپ کی اس پریشانی کو محسوس کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ آرام کیوں نہیں فرما رہے؟ آپ نے فرمایا، سمعت انین ام العباس فی وثاقہ۔ اللہ اکبر۔ مجھے اپنے چچا عباس کے رسیوں میں بندے ہونے کی وجہ سے کراہنے کی آواز سنائی دے رہی ہے، میرے چچا کو رسیوں سے باندھا گیا ہے اور مجھے ان کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، اس لیے مجھ کو چین نہیں آ رہا۔ وہ عباس کی طرف کھڑے ہوئے صحابہ گئے، عباس رضی اللہ عنہ کی طرف، اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، تو گئے اور جا کر ان کی رسیوں کو کھول دیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آرام فرمانے لگے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں بروایت موسیٰ بن عقبہ ابن شہاب نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے انس بن مالک نے بیان کیا ہے کہ کچھ انصاری اجازت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے بھانجے عباس کے فدیے کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا، واللہ لا تذرون منہ درہما، اللہ کی قسم تم ایک درہم بھی نہیں چھوڑو گے۔ اللہ اکبر۔ یونس بن بکیر نے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے جن کا امام زہری نے نام بھی لیا ہے، روایت کیا ہے کہ قریش نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا۔
ہر قوم نے اپنے اپنے قیدی کا وہ فدیہ دیا جس سے مسلمان جو تھے وہ راضی ہو گئے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں تو مسلمان تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اعلم باسلامک فإن یکن کما تقول فاللہ یجزیک بذلک فاما ظاہرا منک فکان علینا۔ تمہارے اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اگر تم صحیح کہتے ہو تو اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا، مگر بظاہر تو تم ہمارے مخالف گروہ کے ساتھ تھے، لہذا تم اپنے بھتیجوں نوفل بن حارث بن عبد المطلب اور عقیل بن عبد المطلب اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو جس کا تعلق بنی حارث بن فہر سے ہے، ان کا فدیہ ادا کر دو۔ حضرت عباس نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے پاس تو فدیہ ادا کرنے کے لیے اس قدر مال نہیں ہے کہ میں ان سب کا فدیہ ادا کروں۔ آپ نے فرمایا وہ مال کہاں ہے جسے تم نے اور ام الفضل نے دفن کیا تھا، اور تم نے ام الفضل سے کہا تھا کہ اگر اس سفر میں میرا کام تمام ہو گیا یعنی میں فوت ہو گیا تو یہ مال میرے بیٹوں فضل، عبداللہ اور قسم کے لیے ہوگا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی واللہ اے اللہ کے رسول بے شک میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ اس وقت پھر اسلام لے آئے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے میرے اور ام الفضل کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اے اللہ کے رسول میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ نے مجھ سے جو 20 اوقیہ چاندی حاصل کر لی ہے اسے میرے فدیے میں شمار کر لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سے دلا دیا ہے۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف کا فدیہ جو تھا وہ ادا کر دیا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم۔ پوری آیت نازل فرمائی اے پیغمبر جو قیدی آپ کے ہاتھوں میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کر لے گا کہ تم واقعی نیک ہو اور تمہارے دلوں کی نیکی کو جان لے گا تو جو مال تم سے لے لیا گیا ہے، جو تم نے فدیے میں دیا ہے، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ تم کو عنایت فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو 20 اوقیہ چاندی بطور فدیہ ادا کی، اس کے بدلے میں اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 20 غلام عطا فرما دیے۔ اللہ اکبر، 20 غلام دے دیے، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس اس قدر مال تھا جو ضرب المثل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی بھی امید ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہی فدیوں میں جب کافروں نے جب اپنے قیدیوں کے لیے جب فدیہ بھیجا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے ان میں ابو العاص بھی تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھیں وہ مکہ میں تھیں، اور حضرت ابو العاص جو تھے وہ بھی ان قیدیوں میں گرفتار کر لیے گئے تھے۔ تو حضرت جب سب نے اپنے اپنے فدیے بھیجے اپنے قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے شوہر کو رہا کرانے کے لیے فدیہ بھیجا۔ آپ کو پتہ ہے کون سا فدیہ؟ وہ ہار بھیجا جس کو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو اپنا ہار اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، شادی کے موقع پر دیا تھا۔ وہ ہار ان کی رہائی کے لیے حضرت زینب نے بھیجا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہار پیش کیا گیا تو میرے اور آپ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسو بہنے لگے۔ آپ ایک دم گریہ وزار ہو گئے اور آپ کے آنسو نکلنے لگے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم چاہو تو ابو العاص کو بغیر فدیہ لیے رہا کر دو، بغیر فدیہ لیے۔ تو اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے جب آپ کو اس حال میں دیکھا تو فوراً کہا کہ ہم ابو العاص کو رہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حافظ ابو بکر بہقی نے حضرت انس بن مالک کی روایت بیان کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بحرین سے مال آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصروا فی المسجد،
انشروا فی المسجد، اسے مسجد میں رکھ دو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے والا سب سے زیادہ مال تھا۔ آپ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے، مگر مال کی طرف آپ نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ تمہارے اور میرے پیارے نبی کا حال تھا کہ مال آپ کی نظر میں کوئی وقعت ہی نہیں رکھتا تھا۔ جتنا مال آتا تھا اللہ کے نام پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے آنکھ اٹھا کر بھی، اتنا زیادہ مال آیا ہوا تھا، آپ نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ مال کے پاس بیٹھ گئے، اور جو مسلمان بھی وہاں پر آیا آپ نے اس کو اس مال سے نوازا۔ تھوڑا تھوڑا مال جو تھا آپ لوگوں میں بانٹتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی مال دے دیجئے کہ میں نے اپنا فدیہ دیا اور عقیل کا فدیہ بھی دیا ہے، یعنی میں نے اپنا فدیہ بھی آپ کو دیا اور اپنے عقیل کا بھی فدیہ دیا ہے، یعنی میں بہت زیادہ مال خرچ کر چکا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا خود، ہاں تم بھی لے لو۔ انہوں نے کپڑا بچھایا اور اسے مال سے اس قدر بھر لیا کہ جب اٹھانا چاہا، جب اس کپڑے کو، اس مال کو اٹھانا چاہا تو اس کو اٹھا نہیں سک رہے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو حکم دے دیجئے کہ یہ مال اٹھانے میں میری مدد کرے، میری کمر پر، میری گردن پر رکھ دے، مدد کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا لا لا، نہیں نہیں۔ تو انہوں نے عرض کی اچھا پھر آپ ایسے کیجئے کہ آپ ہی اس کو اٹھا کر میری کمر پر رکھ دیجئے، مجھ پر رکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، آپ سمجھ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس دیکھ رہے ہیں اور نہیں چاہتے نہ کوئی میری مدد کرے اور نہ آپ ہی اٹھا کر میری کمر پر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس مال میں سے کچھ مال جو تھا نکال دیا، پھر اس کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مال کی حرص کی وجہ سے مسلسل ان کو دیکھتے رہے، حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بحرین سے آنے والا یہ سارا مال تقسیم فرما دیا تھا، اور جب آپ اٹھے تو ان کے پاس ایک درہم بھی باقی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ امام بخاری اپنی بخاری میں لکھتے ہیں یہ قصہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کرنا چاہیں گے ان اقوال کے سلسلے میں جو انہوں نے آپ کے لیے ظاہر کیے ہیں، فقد خان اللہ من قبل، تو یہ پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، یعنی بدر سے پہلے اللہ کے ساتھ کفر کی صورت میں خیانت کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے، یعنی بدر کے دن انہیں تمہارا قیدی بنا دیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ دانا حکمت والا ہے، اور وہ جو کرتا ہے اسے جانتا ہے، اور جو کرتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے اس آیت کا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان جنگی قیدیوں کا اظہار اسلام سے مقصد صرف آپ کو دھوکہ دینا ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ان جنگی قیدیوں کا اظہار اسلام سے مقصد صرف آپ کو دھوکہ دینا ہو تو بھی کوئی بات نہیں، یعنی قیدی ہونے کے بعد جو اظہار اسلام کر رہے ہیں، اسلام لے آئے ہیں، اگر ان کا مقصد صرف آپ کو دھوکہ دینا ہے تو بھی کوئی بات نہیں۔ آپ ان پر کیا کیجئے، اعتماد کیجئے، کیونکہ اس قسم کے لوگ پہلے اللہ سے بھی بد عہدی، وعدہ خلافی کر چکے ہیں، اور ان سے مراد بنی ہاشم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابو طالب کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا عہد کیا تھا اور اس پر اتفاق بھی کیا تھا، قسمیں بھی کھائی تھیں۔ پھر انہی میں سے کچھ لوگ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دے دی اور وہ آپ کے قیدی بن گئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر اب بھی اس کے بعد بھی بدعہدی کریں گے تو بھی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ واللہ عالم۔